ہم نہ سمجھیں کہ اب آپ پاکستان تحریک انصاف پر ریڈ کراس لگا چکے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ بات یہ ہے، پی ٹی آئی اپنے اوپر خود ریڈ کراس لگا چکی ہے. وہ کسی سے بات نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے، ہم جمہوریت کے لیے کہتے ہیں ہم نے جو ہے نا اسٹرگل کرنی ہے. تو جمہوریت کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے. آپ بیٹھے ہم سے بات کریں، لیجسلیشن ہوتی ہے اس پہ بات کریں، کوئی اپنی بات ہمیں بتائیں. وہ ایک ہی بات کرتے ہیں عمران کو جیل سے نکالو. بھائی یہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، عمران جیل سے آئے گا جب عدالت بھیجے گی. باقی آپ نے 9 مئی کیا، یہ دوسرا جو آپ نے جا کے جب آپ کو ہائی کورٹ نے روکا کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں جانا، آپ نے جو کچھ کیا یہ چیزیں آپ دیکھیں. ایک بات ہے، پارلیمنٹ کا جو حق ہے نا ترمیم کا وہ کوئی نہیں لے سکتا. وہ 26ویں ہو، 27ویں ہو، 28ویں ہو، اگر ہمارے پاس 2 تہائی اکثریت ہوگی تو اسمبلی قانون بنائے گی اور بناتی رہے گی. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا یہ رائٹ کوئی نہیں لے سکتا. 26ویں ترمیم پہ بھی اپوزیشن کے ساتھ بات کی، وہ آپ کے سامنے سٹوری ہے. انہوں نے کیا کیا، ان کا رویہ ایک ہی ہے کہ پاکستان میں امن نہیں آنے چاہیے، ترقی نہیں ہونی چاہیے. اب حالات آپ کے سامنے ہیں، ابھی بھی وقت ہے. پی ایم صاحب ابھی بھی کہتے ہیں آگے بیٹھیں، یہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس طرح چلے گا. دیر ہو جائے گی. یہ ان کا فرض ہے. قادر مندوخیل صاحب، آپ لوگ ساتھ دیں گے 27ویں آئینی ترمیم ملک کے حق میں اگر نون لیگ لے کر آتی ہے؟ پھر ایک ایکسٹینشن والا معاملہ بھی ہے، نومبر قریب ہی لگ رہا ہے، بلکہ ہے. دیکھیے آپ وہ گڈا گڈی والے کھیل کیوں کھیل رہی؟ وہ آئین کا آرٹیکل 239 کے تحت کوئی بھی اسمبلی جو ہے نا وہ 2/3 میجارٹی سے اس پہ چینجنگ کر سکتی ہے. آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے. ابھی کوئی ترمیم آئی نہیں ہے، آپ پہلے سے کہہ رہے ہو سکتا ہے ترمیم یہ آ جائے کہ پاکستان کے جو بہتر ہے عدالتی ہمارا سسٹم ایسا ہو جو برطانیہ اور امریکہ کو شرمائے. ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں ایسا سسٹم آ جائے کہ غربت جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اللہ کرے، اچھے کی سوچ رکھے، اللہ کرے، اچھے کی سوچ رکھے. اور اگر کوئی غلط ترمیم آئے گا یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے اگر یہ آتی ہے تو. میں تو کر نہیں سکتی کچھ، اگر مجھے کہیں گے تو میں بھی حصہ ڈالنے کو تیار ہوں. اگر اللہ کرے، آپ کی زبان مبارک ہو قادر مندوخیل صاحب، اللہ کرے. لیکن 26ویں میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ انصاف ہوگا. دیکھیں قادر مندوخیل صاحب سیریس بات کرتے ہیں، کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسی ترمیم آ جائے، ویسی ترمیم آ جائے؟ ایسے خواب نہ دکھایا کرے قادر مندوخیل صاحب، نہ کیا کرے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ترمیم ابھی آئی نہیں ہے، آپ پہلے سے کریں پیپلز پارٹی کیا کرے گی. اگر اچھی ترمیم آئیں گے تو ساتھ دیں گے، بیکار آئے گی تو ساتھ نہیں دیں گے. سمپل سی بات ہے. چلے، مجھے ویسے تو کنٹینیوشن والا معاملہ ہے کیونکہ ایز پر کیبنٹ نے اپروول دینا ہے تو نومبر قریب ہے، تو کنٹینیوشن کے تو حق میں ہے نا آپ؟ کس چیز کے حق میں؟ کنٹینیو کرنے کے تو حق میں نا، جو کنٹینیوشن ہے آرمی چیف کی بات کر رہی ہوں میں، جس پہ فیصل واڈا صاحب نے ٹویٹ بھی کہی رہے گا. دیکھیں اس کا اختیار جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب کے پاس نہیں، اسمبلی کے پاس نہیں ہے. اس کے اختیار حکومت کے پاس ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہے، کابینہ کے پاس ہے. جس کا میسا نہیں ہے مسلم جو فیصلہ کرے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بڑی مزیدار بات کی اور بہت گہری بات کی قادر مندوخیل صاحب کہ اس کا ایکچولی وہ شک موجود ہے کہ ایز پر کیبنٹ اپروول، لیکن کیبنٹ کا تو آپ حصہ ہی نہیں ہے. جی بالکل ہے، بالکل ہے، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یو آر ناٹ دی پارٹ آف دا کیبنٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ نون لیگ کی سوللی، اور پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب ایک سوچ رکھتے ہیں. وہ تو ہم تھوڑا سا قریب جائیں گے وقت کے تو پوچھیں گے. نیاز اللہ نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کل بھی آل پارٹیز کانفرنس میں موجود نہیں تھی. وجہ کیا ہے کہ جب کوئی اہم موقع آتا ہے آپ لوگ بھی ریڈ کراس واقعی خود ہی لگا لیتے ہیں اپنے آپ پر کہ نہیں ہم نہیں جا رہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن بیٹھے، ان سے یہ پوچھیں کہ اپوزیشن آپ نے چھوڑی کتنی ہے؟ اپوزیشن میں کون رہ گیا ہے؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ جو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور 20 سیٹیں ہیں جو ہم نے لے لینی ہے. تو ان کے ساتھ دیکھیں عمران خان نے ایک بات کی تھی کہ میری بات یاد رکھنا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اب اکٹھے یہ ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہم تو 8 فروری کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. اب آپ نے 27ویں ترمیم کا پوچھا، ہم کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں بطور ترجمان، مجھے مندوخیل صاحب نے کہا نا غائبانہ ترجمان،
तो मुझे गायबाना अपने लीडर का विजन का पता है, इसी तरह जिस तरह आपको जरदारी साहब के और भट्ट साहब को नवाज शरीफ के विजन का पता है, मुझे इमरान खान के विजन का पता है। मुझे पता है कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए जहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनाए, मुझे पता है कि इमरान खान ने जहाँ नमर यूनिवर्सिटी दी, मुझे पता है कि इमरान खान इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा टाइटल जीत के आया। इमरान खान ने जो हॉस्पिटल बनाया 50 करोड़ का दिया नवाज शरीफ ने, उनके पीछे कौन है? जमीन किसने दी? मुझे नवाज शरीफ ने। इस बात पे क्यों कहूं फरवा, जब मैं कहता हूं कि ये असेंबलियां भी गैर आईनी है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल का जवाब तो दे दें कि आप हर दफा वो, आई एम सॉरी I'm using this, 26वीं तरमीम लेकिन पता है वो खानदान के अंदर एक आधी खातून ऐसी होती है जो कहती है कि मुझे सही तरीके से बुलाया नहीं, मैंने शादी में शमूलियत नहीं करनी। वो आप तो वो हर दफा कोई कॉन्फ्रेंस आ जाए, कोई अहम निकात डिस्कस करना हो, आप लोग हर दफा ये कहते हैं। लेकिन चले आपकी बात ही ले लेती हूँ, फिर अगर आप लोगों को ये नहीं भा रही, आप समझते हैं इल्लीगल असेंबली है, आप इस्तीफा दे दें। जी जी भट्ट साहब। और ये जो बैठे हुए ना जितने पीटीआई के लोग MNA जितने बैठे भी, ये कभी भी नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए। वो कहते वो बाहर आएगा, ये इन्होंने कोशिश ही नहीं की, ये कोशिश करते हैं हालात खराब करें। देख ले न्याज़ुल्लाह साहब, इल्जामात बहुत संगीन लग रहे हैं। ये इसमें वो भी है, इसमें इनका वो वज़ीर आला शामिल है, ये कभी चाहते ही नहीं कि वो इमरान खान बाहर आए। अच्छा जी जी फरवा, इनसे पूछो कि भाई इमरान खान से आपको डर किस बात का है? अब तो बात आ गई माफी तक, इट मींस कि इमरान खान के खिलाफ केस कोई नहीं है, केस कोई नहीं है। आपने इमरान खान को अंदर रख के भी डरे हुए, चोरी का केस नहीं है, वो का खिलवाड़ अभी 190 मिलियन में जेल में है। एक मिनट, कादिर मंसूर साहब भी कुछ कह रहे हैं, आप एक इतने घबराए हुए हैं कि आप तो इमरान खान के नाम से डरे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कादिर मंसूर साहब भी कुछ कह रहे हैं, न्याज़ुल्लाह साहब अंदर रखा हुआ है, आपको पता है कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है ना उसे। इसी गैर कानूनी असेंबली के ये मजे भी लौटते हैं, पार्लियामेंट लाजिस की तनख्वाही भी लेते हैं, और जब जहां फायदा होता है उसी असेंबली के मेंबरान से फिर ये सेनेट के अरकान मुंतखब के सेनेट के अरकान जो है ना कानूनी है, आपने आप कहते हैं कि चले आई विश हैड मोर टाइम। बड़ा अच्छा लग रहा था आप लोगों से डिस्कस करके, लेकिन बात फिर वहां पे ही आकर रुक गई है कि पहल कौन करे।